ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اس پہ بھی آپ کی مدد چاہیے، باقاعدہ مدد چاہیے۔ آج کی دنیا میں نیا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور جیسے ماضی میں یہ سوچ ہوتا تھا کہ عوام کو یا کنٹرول کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے سمندر کو کنٹرول کرنا تھا، پھر سڑک کو کنٹرول کرنا تھا، تو کوئی اب آج کی دنیا میں میرا خیال میں میرے اور آپ کے لیے اور آنے والے کل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈویتھ ہے، وہ ہمارا فائبر آپٹک کیبل ہے، وہ ہمارا وائرلیس انٹرنیٹ سروسز ہے۔ اور ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کتنا طاقت ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا موسمی تبدیلی کے لحاظ سے، اپنے پانی کے لحاظ سے، اپنے جہاں جہاں آپ نے اپنا حق کا مطالبہ کرنا ہے وہ تو ہم سب کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سب نے مل کے اپنا ماڈرن دنیا میں آج کے دور میں جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا اپنے ریالٹیز کے مطابق، ویسے ہی آج کا نیا نسل کو مل کے اپنی حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا، ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنا پڑے گا، ہمارے حق ہمیں مطالبہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی خطے کے پوری دنیا کے کسی نے کبھی ایسے مفت میں کسی کو اپنا حق نہیں دلوایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو، کسی ہجوم کو، کسی لوگوں کو حق ملا ہے انہوں نے وہ حق چھینا ہے، اور صف اول کا کردار ہمارا طلبہ کا رہا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹس کا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا اور جمہوریت اور ہمارا وفاقی جمہوری اسلامی نظام دلوایا، مگر اس میں بھی صف اول کا کردار کس کا تھا؟ اس ملک کا طلبہ کا تھا، اس ملک کا نوجوانوں کا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، اس ملک میں جمہوریت بحال کیا، تب بھی جو صف اول کا کردار تھا وہ طلبہ کا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک ہمارا طلبہ یونینز بینڈ ہے، ڈرتے ہیں آپ سے۔ تو آج بھی میں سمجھتا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے، آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی مدد مانگنے کے لیے، اس لیے میرا اور آپ کا حق پہ ڈاکہ لگ رہا ہے۔ اب وہ کون سا؟ میرا خیال میں ہم نے اپنے دور کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور یہ ڈیجیٹل بل آف رائٹس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کہوں، میں ادھر لکھوں کہ دیز آر یور رائٹس اور میں کیمپین کروں، نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس ملک کا طلبہ، اس ملک کا نوجوان مل کے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے سمجھ نہیں آتا، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی کیا پڑتا۔ اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے، وی پی این کو بند کیا جائے، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام۔
تو اس کے لیے ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق کے لیے لڑیں گے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سندھ یونیورسٹی کے نوجوان سے, سندھ یونیورسٹی کے طلباء سے کہ آئے ہمارے ساتھ مل کے ہم یہ محنت کرتے ہیں. میں خود انشاءاللہ تعالی ملک بھر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں خود پہنچوں گا اور وہاں کے نوجوانوں کا اس جدوجہد میں ساتھ مانگوں گا کہ آئے ہم مل کے اپنا پاکستان کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل بل آف رائٹس مل کے پہلے لکھوائیں. ہم جب پھر مل کے ایک کنسلٹیو پروسیس سے سب کا انپٹ سے ہم وہ ڈاکیومنٹ بنائیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمائندہ بن کے میں نیشنل اسمبلی جا کے اس کے لیے جدوجہد کروں گا. آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں افورڈیبل ایکسیس, ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ should be a fundamental right. میں سمجھتا ہوں کہ مس انفارمیشن کے خلاف they should be strict protocols. سیفٹی کے لیے, mental health کے لیے, آپ کے لیے they should be, جو بھی میں خود نہیں لکھوانا چاہ رہا ہوں, ویسے آپ خود جا کے مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ایڈ کر کے بتائیں کہ ہمارا بل آف رائٹس میں یہ موجود ہونا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا جو مطالبات ہوں گے, پھر میرے مطالبات نہیں ہوں, جب ہم مل کے یہ لگوائیں گے تو پھر یہ آپ کے ہم سب کے مطالبات بنیں گے, اور میں آپ کے مطالبات پھر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد لے کے جاؤں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مشکل جگہ ہے, بہت مشکل جگہ ہے, مگر جب محنت کیا جائے, اچھی نیت کے ساتھ محنت کیا جائے, تو میں اس چیز میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہم نکلوا سکتے ہیں. اور یہ چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو, جو بھی آپ کی مستقبل کا یا آنے والی زندگی کے پلان ہوگا, میں آپ کے ساتھ, آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, خاص طور پہ ہمارا جو ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے, ویسے جو موسمی تبدیلی کے حوالے سے پورا پاکستان کو, مگر خاص طور پہ سندھ کو خطرہ محسوس ہے, ان دونوں ایشوز پہ میں آنے والے نیا نسل کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہوں گا, تاکہ ہم ویسے ہی فتح حاصل کریں جیسے ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا. It is an immense honor and a privilege for me to be part of the class of 2024's graduation here at the university. آپ سب کو ایک بار پھر بہت